الرسول من بعد ما تبين الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور صحیح راستے سبیل اللہ کے راستے سے روکتے رہے، وشاقوا الرسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، من بعد ما تبین لهم الهدى حالانکہ ان کے لیے ہدایت وہ واضح ہو چکی تھی، لن يضروا الله شيئا اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ان قریب ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ابن جدعان کا کیا بنے گا کہ وہ اتنے نیکی کے کام کرنے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، ان کی تواضع کرنے والا، اتنے بڑے نیکی کے کام کرنے والا تھا، اس ابن جدعان کا کیا بنے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ وہ نیک عمل کرتا رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان موجود نہیں تھا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان لازم اور مظلوم شرط ہے، اس بنیادی شرط وہ ایمان ہے، اگر ایمان نہیں، اگرچہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، لیکن ایمان کے بغیر وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو۔ گویا کہ وہ عمل کتنے ہی اچھے کیوں نہیں لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہ جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، جو ہم نے حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل کرتا ہے فہو رد وہ عمل اس کا مردود ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور پھر ایسی حالت میں ہی مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورۃ الفتح ہی ہے اور یہ وہ سورۃ الفتح ہے کہ جس کی نوید رب کائنات نے اپنے بندوں کو سنائی۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ عمرہ کی نیت سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ذوق اور شوق ایک لمبی جدائی 6 سال کے بعد جب یہ اعلان سنا تو صحابہ کے اندر جوش اور ایمان اور وہ محبت بیت اللہ، تو اصحاب رسول تقریباً 1400 اصحاب رسول عمرے کی نیت سے 6 ہجری کو نکلتے ہیں۔ جب یہ حدیبیہ مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، مکے والوں کی طرف سے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے کہ تمہیں بیت اللہ کا حج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد اور نمائندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہماری نیت کوئی لڑائی اور جھگڑے کی نہیں ہے بلکہ ہم تو بیت اللہ کا عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واپس لوٹنے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور بیعت اس لیے کرو کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے
جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اس کا تذکرہ رب کائنات نے یوں فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ یقیناً اللہ کی رضا ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے تھے ان کے دل کی حالت کیسی ہے، ان کی دلوں کی کیفیت کیسی ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا اور ان کے دلوں کی حالت اور سکونت کو نازل کیا، گویا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے شہادت ہے، احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہمیں معلوم تھا کہ ان کے دل کی حالت کیا تھی۔ یہ وہ بدنصیب ہیں، ملعون ہیں وہ انسان کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے نعوذ باللہ اوپر سے اور تھے، دلوں کی حالت ان کی اور تھی۔ یہ وہ قرآن کے بھی منافی ہے اور اصحاب رسول کے بھی وہ دشمن ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہمیں معلوم تھا کہ ان کی دل کی حالت کیا ہے، اور اس حالت کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کی دل کی حالت کو جان کر کے ہم نے یہ پھر ان کے اوپر سکونت کو نازل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر شرائط، وہ صلح حدیبیہ والا وہ سارا واقعہ، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی۔ جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا جائے گا، آئندہ سال آئیں گے۔ وہ شرائط کو پڑھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس وقت بھی ان کے سے دبے اور ڈرے نہیں تھے جب ہماری تعداد تھوڑی تھی، آج تو اللہ نے ہمیں تعداد انفرادی طور پر بھی قوت دی ہے، اب ہم کیوں ان کے ساتھ ایسی شرائط کو طے کریں جو ہمارے ہی خلاف ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ پھر خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ وہی فتح قریب ہے جس کی نوید تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ ان قریب لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ نے وہ رسول کا خواب وہ سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، ان قریب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اور اللہ نے جو چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور تم حلق کراتے ہوئے، قصر کراتے ہوئے، گویا کہ یہ نوید تھی، یہ فتح مبین تھی جو رب کائنات اپنے ماننے والوں کو، اپنے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو یہ نوید سنا رہے تھے اور فتح مبین کا اعلان فرما رہے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے وہ فتح دی کہ امن اور سکون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ان کے ساتھ جو ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کفر کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی تو رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں وہ صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکوع اور سجود میں آپ ان کو دیکھیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے سجدوں کے نشان وہ واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ صفات ہیں ان اصحاب رسول کی جو تورات اور انجیل میں بھی موجود تھیں،
قرآن ہی نہیں بلکہ ان کی صفات کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا کہ وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کے جان نشین، وہ نبی کے ساتھی، ان کے اوصاف، ان کی صفات یہ ہوں گی۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ نبی کے صحابہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے وہ سورۃ الحجرات ہے، یہ بہت جامع سورت ہے، معاشرتی کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارا اس عمل کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ بندے ہیں، یہی وہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ہم نے ان کا رزلٹ یہ نکالا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، جب ہم نے امتحان لیا اور امتحان کے بعد پھر ہم نے اعلان کیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر فاسق آتا ہے تو پھر ضروری ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومن کی آپس میں دو جماعتیں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کو مذاق نہ کیا کرو، اور نہ ہی کسی کے اوپر الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ہی برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارا کرو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے بدگمانی سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض دفعہ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا اور مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ غفور الرحیم اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ خاندانی اور نسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جس کی عزت اور تکریم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ وہی ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے، اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا، گروہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ظاہری عمل ہے، اور ایمان وہ باطنی طور پر ہے، تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اس پارے کی آخر